فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک احسان اور ایک نعمت اور اس کا فضل وہ انسان کو زبان عطا کی ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنا مافی الضمیر، اپنے دل کی باتیں، اپنے خیالات لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ کبھی اسے ضرورت ہوتی ہے، کبھی وہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، کبھی کسی سے مدد لینا چاہتا ہے، اس کے اظہار کا سب سے عمدہ اور بہترین ذریعہ جو ہے وہ زبان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کا احساس نہ ہو تو کبھی کسی گونگے آدمی کے پاس بیٹھ کر اس سے 5 منٹ 10 منٹ بات کر لیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ انسان کو ہر نعمت کا ہی ہمیشہ شکر ادا جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمْ، شکر کے ذریعے سے ہی نعمتوں کو بقا اور دوام اور ہمیشگی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ زبان کے ساتھ یہ نعمت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو مختلف قسم کی بولیاں عطا کی ہیں۔ کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی ترکی زبان بولتا ہے، کوئی جرمنی کی زبان بولتا ہے، کوئی انگریزی کی زبان بولتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں جو ہے وہ کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے آسمان کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا، بلکہ کئی آسمانوں کو اور کئی زمینوں کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ تمہیں مختلف قسم کی زبانیں جو ہے وہ عطا کی، مختلف قسم کی بولیاں اور لغتیں جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ عطا کی ہیں، اور تمہیں مختلف قسم کے رنگ اور نسل کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان اور تمہارا تعارف اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم ہوتا رہے۔ تو یہ زبانوں کا مختلف ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ زبان اور بولی یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ انسان اپنے خیالات دوسرے بندے تک جو ہے وہ منتقل کر دیتا ہے۔ خیر کے خیالات ہوں، شر کے خیالات ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، جس طرح کے بھی انسان کے ارادے ہیں وہ انسان دوسرے بندے تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر زبان اللہ تبارک و تعالی نے جس کو دی ہے وہ اپنی زبان سے ہی محبت کرتا ہے، وہ اپنی زبان سے پیار کرتا ہے اور بڑے شوق سے بولتا ہے۔ پنجابی بولنے والے پنجابی بڑے شوق سے بولتے ہیں، اور پشتو بولنے والے پشتو جو ہے بڑے شوق سے بولتے ہیں، فارسی بولنے والے فارسی بڑے شوق سے جو ہے وہ بولتے ہیں، عربی بولنے والے اپنی عربی زبان کے اوپر ان کو فخر اور ناز ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے جو عربی زبان کو مقام اور منزلت
اور رفت اور بلندی عطا کی ہے وہ دنیا میں کسی اور دوسری زبان کو عطا نہیں کی۔ اس کے فضائل اور مناقب اتنے ہیں کہ انسان ان کو احاطہ گفتگو میں اور احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتا ہے۔ عربی زبان بڑی خوبصورت زبان ہے، ہر بندے کو اپنی زبان سے پیار ہے، اردو والوں کو اردو سے، اور عربی والوں کو عربی سے، ترکی والوں کو ترکی سے، ہر کو اپنی اپنی زبان سے پیار ہے۔ لیکن جو مقام اور مرتبہ اور منزلت اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان کو عطا کی ہے وہ کسی اور زبان کو جو ہے وہ عطا نہیں کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے، 18 دسمبر ہر سال عربی زبان کا عالمی دن جو ہے وہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ 18 دسمبر کو ہر سال پوری دنیا میں عربی زبان کا عالمی اور قومی دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور یہ اقوام متحدہ کی جانب سے جو ہے وہ منظور شدہ جو ہے وہ دن ہے، جس میں عربی زبان کے فروغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک ہے کہ عربی زبان کے بارے میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سوچنا چاہیے، کچھ کہنا چاہیے اور کچھ جو ہے وہ سننا چاہیے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا عربی زبان بڑی خوبصورت زبان ہے، اور اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ الفاظ ان کو جو ہے وہ جامہ نہیں پہنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت اونچا مقام جو ہے وہ عطا کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں جو ہے وہ نازل کیا، اور قرآن مجید ایک بندے کے لیے نہیں، 2 کے 10 کے بندوں کے لیے نہیں، ایک ملک والوں کے لیے نہیں، 10 ملک والوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے باشندے جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، یہ کتاب مقدس، کتاب ہدایت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے نازل کی۔ یہی اعزاز عربی زبان کے لیے جو ہے وہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید عربی زبان میں اتارا، اور یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ نازل کی کہ یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، راہبر ہے، رہنما ہے۔ اس کے اندر تمہارا دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے، قانون زندگی ہے۔ اس کو پڑھیے، سمجھیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیجیے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ باقی کوئی اپنی زبان کی تعریف کرتا ہے اور اس کے فضائل اور مناقب جو ہے وہ بیان کرتا ہے، کرتا رہے، لیکن قرآن مجید کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ یہی کافی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں جو ہے وہ نازل کیا، جیسا کہ میں نے یہ آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، قرآنً عربیًا غیر ذی عوج، یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، شاید کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کا تقوی حاصل کرے، پرہیزگاری حاصل کرے، نصیحت جو ہے وہ حاصل کرے۔ تو یہ قرآن مجید عربی زبان میں جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی زبان بھی عربی زبان تھی، ہمارے باپ والد آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان کی زبان بھی عربی زبان تھی، لیکن اس بارے میں کوئی صحیح روایت جو ہے وہ نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کے الٹ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تمام زبانوں کا علم دیا جتنا اللہ نے چاہا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے تمام نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، سارے نام سکھا دیے، کس کس چیز کے اس کی وضاحت جو ہے وہ نہیں کی، اس میں یہ چیزیں بھی آ گئی، لغتیں بھی آ گئی اور زبانیں بھی آ گئی۔ نہیں تو رہنے دیجیے، ان کی جو بھی زبان تھی وہ ٹھیک ہے، احادیث میں اور قرآن میں ان کی زبان کا تذکرہ جو ہے وہ نہیں ملتا، یہ ضعیف اور موضوع روایات میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی زبان عربی زبان تھی۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عربی زبان جو ہے یہ جنتیوں کی زبان ہے، اور فارسی زبان جو ہے یہ جہنمیوں کی زبان ہے۔ یہ بھی موضوع اور من گھڑت اور ضعیف روایتیں ہیں، ان کا بھی حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممکن ہے عربی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہے، محبوب ہے، تو لہٰذا جنت میں بھی زبان کو جو ہے وہ اسی کو جاری اور ساری رکھا جائے، ممکن ہے، لیکن احادیث میں اس کی صراحت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی عظمت کے لیے اور اس کے مقام کے لیے، یا بلکہ عربی زبان کے مقام کے لیے اور اس کی شان و شوکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے، باقی فضائل اور مناقب کی ہمیں کوئی ضرورت۔ یہ زبان
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات عالیہ ہیں، آپ کے ارشادات رفیہ ہیں، آپ کے جو ہے وہ مکالمات ہیں، آپ کی جو گفتگو مبارک ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے۔ اس کے لیے یہی فضیلت کافی کہ قرآن مجید بھی عربی میں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عربی زبان میں ساری زندگی گفتگو کی، اور ہمیں جو راہبری اور رہنمائی کی ہے وہ بھی ساری عربی زبان میں موجود ہے، اور قرآن مجید بھی محفوظ ہے، اور حدیث پاک بھی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس قرآن مجید کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ بھی محبت کرے، اور عربی زبان کے ساتھ بھی محبت کرے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ زبان محبوب ہے تو اپنے نبی کے لیے اس کا انتخاب کیا، اپنی کتاب مقدس کے لیے اس کا انتخاب کیا، جس کتاب کو ہمیشہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ باقی رکھنا ہے۔ تو لہٰذا اس زبان کے ساتھ بعین ہی اسی طرح جیسے ہم کتاب اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اس زبان کے ساتھ بھی جو ہے وہ محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کتاب کو زبان کے ساتھ، اس لغت کے ساتھ جو ہے وہ محبت کریں، اگرچہ یہ سلوک اور یہ محبت ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمیں آپس میں دیکھنے کو جو ہے وہ نہیں ملتی ہے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ یہ زبان ہمیں آنی چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے، اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، لیکن ہماری جس طریقے سے غفلت ہے، سستی ہے، کاہلی ہے بے شمار چیزوں میں، اسی طریقے سے اس زبان کے بارے میں بھی ہماری سستی ہے۔ اگر کبھی ذریعہ معاش بنانا ہو اور باہر کے عربی ممالک میں جانا ہو تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ پیسے دے کر بھی اس کو سیکھتا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ میری وہاں پہ نوکری ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عربی سکھا دیں، مجھے کوئی کتاب ہی دے دیں، میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں تاکہ چند کلمے جو ہے وہ رٹ لوں، کچھ نہ کچھ تو میں بول سکوں، کچھ سمجھ سکوں۔ لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ عربی زبان کو جو ہے وہ سیکھا جائے۔ قرآن مجید یہ عربی زبان جو ہے بڑی عظیم لغت ہے، بڑی زبردست جو ہے وہ زبان ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بڑے کمالات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کمال تو یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی وسعت ہے، اور کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی وسعت اس زبان کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یعنی مترادف کلمات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، یعنی ایک لفظ کو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس لفظ سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ کئی لفظ ایک ہی معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا اسا، یہ غم کو بولا جاتا ہے، غم کا لفظ بھی عربی زبان میں غم کے اوپر بولا جاتا ہے۔ حزن، یہ بھی غم کے اوپر جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اکتئاب یا کآبہ، یہ بھی غم کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بے شمار کلمات ایک ہی معنی کو جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ شیر کا لفظ، اردو میں تو ایک ہی لفظ ہے، شیر کے علاوہ شیر کو اور کچھ نہیں کہا جاتا، کوئی اس کا دوسرا نام نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں شیر کے لیے کہتے ہیں 150 کے قریب جو ہے وہ لفظ پائے جاتے ہیں۔ لیس شیر کو بولتے ہیں، اسد شیر کو بولتے ہیں، اسی طرح شبل شیر کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے، اور اس طرح بے شمار الفاظ ہیں جن میں ایک ہی معنی ہے لیکن الفاظ بے شمار جو ہے وہ بولے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی لفظ کو شاعر جو ہے وہ بولتا ہے عربی زبان بولنے والا، کبھی کوئی لفظ بولتا ہے اور کبھی کوئی بولتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے ایک معنی کے لیے کئی لفظ بولے جاتے ہیں، اسی طرح ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اور ہماری اکثر زبانوں میں ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، کبھی کوئی دوسرا معنی کبھی آ جاتا ہے، وگرنہ ایک لفظ کے 2 سے زیادہ یا 1 سے زیادہ معنی نہیں ہوتے۔ لیکن عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی۔ مثلا عین، آنکھ کو بولتے ہیں، عین جاسوس کو بولتے ہیں، عین چشمے کو بولتے ہیں۔ عین جو ہے یہ کئی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بولا جاتا ہے، تو یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن معانی جو ہے وہ مختلف ہیں۔
یہ عربی زبان کی جو ہے وہ وسعت ہے، اور اس کا جو ہے وہ بہت لمبا جو ہے وہ دائرہ ہے جس کے اندر جو ہے یہ زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر بڑی جامعیت پائی جاتی ہے، بڑی جامعیت پائی جاتی ہے کہ آپ تھوڑے سے لفظ بولتے ہیں، معانی بہت زیادہ ادا ہوتے ہیں، تھوڑا سا جملہ بول کر جو ہے وہ معنی بہت بڑا جو ہے وہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ دونوں عربی زبان میں، اور سمندر ہے، ایک ایک لفظ سے یہ بھی معنی نکل سکتا ہے اور یہ بھی مفہوم بن سکتا ہے، اس آیت کا، اس حدیث کا یہ بھی معنی بنتا ہے، یہ بھی بنتا ہے، یہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ چیز اسی کو آپ نے کہا تھا اعطیت جوامع الکلم، لوگوں مجھے جامع کلمات اللہ تعالیٰ نے عطا کی، مجھے جامع کلمات عطا کیے ہیں، یعنی کلمات تو مختصرہ ہیں، بڑے تھوڑے سے ہیں، چھوٹے سے ہیں، لیکن معانی بڑے وسیع ہیں، کوزے کے اندر دریا جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہی اس کے اندر جو ہے وہ خاصیت پائی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے 3 جمعے پیچھے پڑھائے ہیں 3 کلمات کے اوپر، اور 2 چیزیں باقی ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں ذکر کروں گا۔ ایک ایک کلمے کے اوپر جو ہے وہ پورا جمعہ پڑھایا، اور ابھی اس کے بعد اور مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتے۔ یہ اس کے اندر جو ہے وہ جامعیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ آپ اپنا مافی الضمیر بڑے مختصر انداز کے اندر جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں اور تھوڑے کلمات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ خصوصیات تو موجود ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ عربی زبان کے اندر یہ بھی خصوصیت پائی جاتی ہے، 22 ملکوں کی، عرب ممالک میں سے 22 ممالک ایسے ہیں جن کی قومی زبان جو ہے، سرکاری زبان جو ہے وہ عربی زبان، اور اقوام متحدہ کے نزدیک 5 زبانیں ایسی ہیں جن کو وہ بین الاقوامی سطح پہ دفتری زبان جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، ان میں سے ایک عربی زبان بھی جو ہے وہ موجود، اگرچہ وہ لوگ مسلمانوں کو یا عرب کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن عربی زبان جو ہے وہ مجبوری ہے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ 5 دفتری زبانوں میں سے ایک زبان جو ہے وہ قرار دیا، انگلش کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر اس زبان کی اہمیت ہم نہ جانے تو نہ صحیح، ہمارے ہاں کوئی وقت ہو نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انگریز، یہود و نصارہ، ان کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہمارے دین کے خلاف زہر اگلنا چاہتا ہے، وہ اس زبان کو بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے، ہم نے کہاں سے مسلمانوں کے اوپر وار کرنا ہے۔ ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے، وہ ہم سے زیادہ عربی جانتے ہیں، بلکہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ عربی جانتے والے ہیں، جتنی عربی ہم لوگوں کو آتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ مستشرقین جو ہے وہ جانتے ہیں، تاکہ دین کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کیے جا سکیں، لوگوں کو دین کی طرف مائل ہونے سے پیچھے ہٹایا جا سکے۔ اور ایک مسلمان قوم ہے، ہم ہیں سوئے ہوئے ہیں، ہم جو ہے کوئی جاتا ہے جدھر کو جائے، ہمیں کیا سروکار ہے، ہم تو کہتے ہیں جہاں کوئی لگا لگا رہنے دو، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، ان کو سروکار ہے، ان کا ہمارے دین سے کیا تعلق ہے، لیکن ہماری زبان جو ہے وہ سیکھتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہم نے جو ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، قاری صاحب آئیں گے تو بچے کو پڑھا کے چلے جائیں، نہیں آئے تو نہ صحیح، ہم خود چھٹی کرا لیں، قرآن مجید بس پڑھانا ہے، عربی زبان وہ بھی نہیں پڑھانی، وہ بھی قرآن مجید پڑھانا ہے، اس لیے کہ تبرک ہوتا ہے، لوگ کہتے تبرک ہوتا ہے، یقین نہیں آتا، تبرک کے لیے انسان جو ہے وہ جان کے نذرانے جو ہے وہ پیش کرتا ہے، یہاں تو 5-10 روپے قاری صاحب کو جو ہے وہ اس کی زیادہ خدمت نہیں کر سکتے، قاری صاحب نے اتنے لینے ہیں، جاؤ اب دیکھ لیں گے، اور قاری دیکھ لیں گے، اس کا معقول مشاہرہ نہیں مقرر کر سکتے، لیکن انگریزی کے لیے، بیالوجی کے لیے، فزکس کے لیے، کیمسٹری کے لیے 40-40 ہزار، 50-50 ہزار، لاکھ روپیہ، 2-2 لاکھ روپیہ فیسیں اسکولوں میں بھی، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اور ٹیوشنوں کے اندر جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ یہ ہماری محبت کا عالم ہے، وہ بغیر معاوضے کے اس کو سیکھتے ہیں، وہ بغیر معاوضے کے سیکھتے ہیں، بغیر پیسے کے سیکھتے ہیں، شوق سے سیکھتے ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں تاکہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ بول سکے اور ان کو بتا سکے تمہارے دین میں یہاں خرابی ہے، یہاں خرابی ہے، اور ہمیں اپنے دین سے جو ہے وہ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس کی اہمیت مسلمہ ہے جو بتلا رہی ہے کہ لوگوں، انگریزوں کے عالم، یہود و نصارہ، ان کے علماء
اس زبان کو جو ہے وہ بڑے شوق سے سیکھتے اور بڑے اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں۔ ایک کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث۔ یہ کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، موبائل کا زمانہ آ گیا۔ اس سے قبل 97 میں سعودیہ میں گیا ہوں، اس وقت ابھی موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ کہیں کہیں کسی کے پاس ہوتا تھا تو ہوتا تھا، شاذ و نادر کوئی جانتا تھا تو کسی کو معلوم تھا، وگرنہ موبائل کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اس کتاب کی بڑی اہمیت، اس کتاب کا مفہوم خلاصہ یہ ہے، اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے اور آگے حوالے دیے ہوئے ہیں کہ یہ لفظ حدیث کا ہے اور یہ حدیث کی کون کون سی کتاب میں یہ لفظ آیا، کہاں کہاں پہ یہ لفظ آیا، کون سی جلد میں، کون سے صفحے پہ، اور بعض جگہ پہ اس کے حدیث کے نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ 97 کی بات، 97 98 کی بات ہے، اور یہ کتاب اس سے بہت پہلے لکھی گئی۔ میں تو اس وقت کی بات بتلا رہا ہوں کہ میں نے دیکھی کتاب تو میں نے خریدی وہ کتاب، تو اس کے اندر ایک ایک لفظ لکھ کر لکھا ہے کہ یہ حدیث کا لفظ ہے اور یہ حدیث کی فلاں فلاں کتاب میں آیا ہے، فلاں فلاں جلد میں ہے، فلاں فلاں صفحے میں ہے، اور بعض جگہ پہ اس حدیث کا نمبر بھی دیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب بڑی قیمتی تھی، جیسے ہی مارکیٹ میں آتی ختم ہو جاتی تھی۔ اہل علم کے نزدیک اس کتاب کی بڑی ویلیو تھی۔ حدیث کو تلاش کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اچانک حدیث کو تلاش کرنا پڑ جاتا تو اس کتاب کے ذریعے سے مدد لے کر جو ہے وہ حدیث کو تلاش کیا جاتا کہ یہ کون سی کتاب میں اور کہاں پہ ہے، وہ لے لی جاتی۔ تو یہ کتاب آتے ہی مارکیٹ سے ختم ہو جاتی۔ جو میں بات بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں یہ کتاب کس نے لکھی؟ یہ مسلمانوں نے نہیں لکھی، یہ مستشرقین نے لکھی۔ یہ کتاب مستشرقین نے لکھی، غیر مسلموں نے لکھی، ہمارے فائدے کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لکھی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ دے دیا اور ہمیں مسلمانوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا، لیکن انہوں نے ہمارے لیے لکھی، اپنے کام اپنے لیے لکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرانا چاہتا ہے تو دشمنوں سے کروا لیتا ہے۔ دین محفوظ ہو گیا۔ اگر کمپیوٹر اور موبائل کا دور نہ آتا تو آج وہ کتاب کمپیوٹر ہی تھی، کمپیوٹر کا وہ نعم البدل تھی۔ اب تو ٹچ کرتے ہیں تو ہم فوراً جو ہے وہ حدیث تک پہنچ جاتے ہیں، یہ فلاں جگہ پہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی یہی کام جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ اہمیت ہے عربی زبان کی، اور ہمارے نزدیک تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں صرف اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں، ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ زندگی کو کوئی معنی خیز بنائیے، زندگی کا کوئی مقصد بتلائیے، کل قیامت کے دن ہم کہہ سکے یا اللہ تیرے دین، تیری زندگی جو تو نے ہمیں عطا کی تھی، تو نے حیات جو ہمیں عطا کی تھی، اسے ہم نے کسی کام پہ لگایا ہے، خالی کھا لیا، پی لیا، سو لیا، اور اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، کھانا پینا تو صرف گزران کے لیے، آپ کی کمر سیدھی رہے، آپ کا جسم جو ہے وہ صحیح رہے، آپ اپنے فرائض صحیح معنوں میں ادا کر سکے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، فرائض فروض کا ہمیں پتہ نہیں، ہماری زندگی صرف کھانے اور پینے کا نام۔ اس لیے جب کبھی کوئی فنکشن آئے تو ٹوٹ پڑو کھانے پہ، بھر لو جتنی پلیٹیں بھر سکتے ہو، پتہ نہیں دوبارہ ساری زندگی کھانا ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں انسان کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ کسی آیت میں، کسی حدیث میں ذکر نہیں ملتا لوگوں میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا تم کھاؤ پیو، خوب کھاؤ پیو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی ہے تمہاری ضرورت ہے لے لو جتنا ضرورت، لیکن اصل مقاصد کی طرف آ جاؤ۔ وہ مقصد یہ بنائیے، دیکھیے ان کے مقاصد ہیں، اپنے مشن کی وہ تکمیل کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان، ہمارے پاس کوئی مشن نہیں، اپنے بچوں کے بارے میں کوئی مشن نہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ اچھا پڑھاؤ، اسکول پڑھاؤ، بس نوکری مل جائے گی، کالج مل جائے گا، یونیورسٹی مل جائے گی، یہ انجینئر بن جائے گا، پائلٹ بن جائے گا، اگر نہ بنا تو پھر ڈگریاں جو ہے وہ رلتی پھرتی ہیں اور پاؤں کی ٹھوکریں جو ہے وہ کھاتی پھرتی ہیں، پھر کہاں جائیں گے؟ پھر دھکے کھاتے ہیں، پھر ڈگریاں لے کر جو ہے ان کو آگ لگا کر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ہاؤس کے سامنے جو ہے اس کو آگ لگا کر جو ہے وہ احتجاج کیا جاتا ہے، استاد جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، شاگرد باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس علم کا عالم ہے اور ہماری زندگی اس کام کے لیے گزرتی ہے، لیکن یہ علم جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیں کچھ دنیا سے ملے نہ ملے،
اللہ ہمارا جو ہے وہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارا جو ہے وہ خوش ہو جائے. اور ہمارا ایمان ہے کہ رزق تو وہ دیتا ہے، اس نے رزق دینا ہے. اور جو وہ ذات جو اس کے دین کے ساتھ دشمنی کرنے والی ہے وہ ان کو رزق دیتا ہے. تو جو بندہ اس کے دین کی خدمت کرنے والا ہوگا اس کو وہ رزق نہیں دے گا، اس کو بھوکا مار دے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اپنی زندگی کو باب مقصد جو ہے وہ بنائیے، اس علم کے ساتھ، اس لغت کے ساتھ، اس زبان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑیے. بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ زبان بڑی مہم ہے، اسے سیکھنا چاہیے. اس کا سیکھنا اہل علم نے کہا یہ فرض ہے. اہل علم نے کہا یہ زبان، عربی زبان کا سیکھنا فرض ہے، انگلش سیکھنا فرض نہیں ہے. اس لیے انگلش میڈیم سکول نہیں، عربک میڈیم سکول میں داخل کرائیے اپنے بچوں کو، عربک پڑھائیے، گرامر پڑھائیے، عربی زبان جو ہے وہ پڑھائیے. کیوں سیکھنا فرض ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید بلسان عربی مبین، عربی زبان واضح میں نازل کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. یہ کس کو خطاب ہے؟ صرف سعودی عرب والوں کو، بحرین والوں کو، یمن والوں کو، جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. کوئی قرآن مجید کی تفسیر اٹھائیے، دیکھیے اس آیت کی تفسیر پڑھ کے، کہیں نہیں لکھا ہوگا یتدبرون القرآن سے مراد صرف سعودی عرب والے، صرف فلاں عربی ملک والے. پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا. اے پاکستان کے رہنے والوں، فیصل آباد کے رہنے والوں، حاجی آباد، جمیل آباد کے رہنے والوں، قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر میں ابھی ہاتھ کھڑا کرواؤں کہ ہاتھ کھڑا کریں، کون کون غور و فکر کرتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور 1400 سال پہلے کا یہ حکم نازل ہوا ہے. تو میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. کل قیامت کے دن پوچھا جانا ہے. اور جگہ جگہ پہ کہا لعلہم یتفکرون، لعلہم یتذکرون، لعلکم تعقلون. لوگوں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، شاید کہ تم غور و فکر کرو، شاید کہ تمہیں عقل آ جائے. یہ قرآن مجید نے کہا ہے. تو کیسے عقل آنی ہے قرآن کو پڑھے بغیر ہی؟ اس لیے کہا لوگوں عربی زبان کا سیکھنا فرض ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں غور و فکر اور تفکر جو ہے وہ عربی زبان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. جب تک آپ عربی زبان نہ سیکھیں آپ غور و فکر نہیں کر سکتے. تو غور و فکر کرنا فرض ہے. اور اسی طریقے سے نماز، ہماری نماز میں لذت نہیں، چاشنی نہیں. کیوں؟ عربی زبان کی وہ کلمات تو ہم نے یاد رکھ کر رکھے جن سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں پڑھتے کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ یہ ملاقات ہے. الصلاۃ معراج المومن، وہ نماز مومن کی معراج ہے. یہ کیسی معراج ہے؟ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں یا اپنی دکانوں کا حساب کر کے آیا ہوں، یا بہن بھائیوں سے جائیداد میں نے کیسے قبضہ کرنا اور اس کو کیسے محروم کرنا ہے اس کا نماز میں منصوبہ بنا کے آیا ہوں. ہمیں نہیں پتا. دعائیں مانگتے ہیں، دعاؤں میں ہمیں پتہ نہیں چلتا. وہ پنجابی میں دعا مانگے جی، عربی میں ہمیں دعا کا پتہ ہی نہیں. ہم مولوی صاحب کو بار بار کہتے ہیں نماز کے بعد دعا منگوائیں. اگر ہمیں عربی زبان آتی ہو اور نماز صحیح ترجمے کے ساتھ دل میں معانی کو رکھ کر پڑھیں تو ہمیں کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہو کہ ہم کسی سے دعا کر رہے ہیں. دعا تو ہم نے مانگ لی ہے، نماز خوب مانگی ہے. شریعت کہتی سجدے میں دعا مانگو، خوب دعا مانگو. تشہد میں اتحیات پڑھنے کے بعد، روسی پڑھنے کے بعد خوب دعا مانگو. جون سی دعا تمہیں اچھی لگتی ہے اتحیات کے آخر میں مانگو. وہ مانگتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ دعا وہ کیا ہوتی ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اس لیے ہم جو بار بار اپیل کرتے ہیں کہ دعا کر دیجئے، حضرت جی دعا کر دیجئے، حضرت جی دعا کر دیجئے. اور ہم کس مرض کی دعا ہیں؟ ہم کس مرض کی دعا ہے اگر صرف مولوی نے سارے کام کرنے ہیں؟ دعا تو کرنے کا اللہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا. تشہد میں خوب دعا کرو. ثم لیتخیر من الدعاء ما عجب الیہ. لوگوں جو تمہیں پسندیدہ دعا ہے وہ مانگو، جو تم مانگنا چاہتے ہو. تو لہذا وقت ختم ہو گیا ہے، میری بات درمیان میں رہ گئی ہے. بہت ساری اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن بہرحال جتنی ہو گئی اسی میں کفایت سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو سمجھنے کی توفیق دے دے. یہ ہماری اپنی زبان ہے. اردو زبان آپ کی زبان ہے، لینی لے لیجئے، پنجابی لینی لے لیجئے. قرآن مجید
یہ میری اور میرے اور آپ کے نبی کی زبان ہے، ہمارے خالق اور مالک نے اس زبان کو نازل کیا اور قرآن مجید اس میں نازل کیا۔ اللہ کو اس زبان سے محبت ہے، نبی کو اس زبان سے محبت ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر محبت نہیں ہے تو اپنے اسلام کا جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ زبان مجھے بھی اور آپ کو بھی سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں، نماز، قرآن مجید، یہ سب کچھ جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔